آپ جانتے ہی ہیں کہ غار وہ جگہ ہیں جہاں پہ ہم راحت کے ساتھ رہتے ہیں، جہاں ہمیں سکون ملتا ہے، جو ہر قسم کی سردی اور گرمی سے ہماری حفاظت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے غار جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی زینت کی جگہ ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غار جو ہیں وہ زینت کے تحت ہونے چاہیے، ان کے اندر زینت ہونی چاہیے، ان کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، اور گھروں کے اندر یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں پہ آدمی کا دل لگے، وہاں آدمی مطمئن ہو، وہاں آدمی کو سکون ملے۔ اور اس کی بنسبت قبرستان جہاں پہ آدمی کو خوف اور دہشت ملتی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غار انسان کی راحت اور سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور گھروں کو صاف اور ستھرا رکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز گھروں کے اندر جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اور اس کا ڈر آدمی گھروں کے اندر رکھے۔ تو باقی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں وہ نقاط آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک دو اس طرح کر کے، اور انشاءاللہ جس سے بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں گھروں کے آداب کے سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں یہ ادب سکھایا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخلے کے وقت آپ جو ہے اجازت لے کے داخل ہوں اور سلام کر کے آپ داخل ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ آپ کسی کے گھر میں یا اپنے گھر میں بھی آپ داخل نہ ہوں یہاں تک کہ آپ کیا کریں، اجازت دے لیں اور سلام کر لیں اپنے گھر والوں کے اوپر۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر بھی داخل ہوں یا کسی دوسرے کے گھر کے اندر بھی جائیں تو سب سے پہلے ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ اور سلام کا جو الفاظ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ الفاظ جو ہے آدمی گھر کے اندر جو ہے جب داخل ہو تو اپنے گھر میں یا کسی دوسرے کے گھر میں تو وہاں پہ یہ کہے۔ لیکن دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ ادب ہے کہ آپ دوسرے کے گھر کے میں جانا جب چاہیں تو آپ اس کے گھر میں بالکل جو ہے اس دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو جائیں، بلکہ آپ اس کے تھوڑے سے دروازے کے سائڈ میں کھڑے ہوں، اور کھڑے ہو کر وہاں جو ہے آپ سلام کریں۔ آپ نے ایک دفعہ سلام کیا اور اگر انہوں نے جواب دیا، دروازہ کھول دیا، تو آپ چلے جائیں۔ اور اگر آپ نے ایک دفعہ سلام کیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے دوسری دفعہ کیا، کوئی جواب نہیں، تیسری دفعہ کیا، کوئی جواب نہیں، تو ایسی صورت میں آدمی کو واپس لوٹ جانا چاہیے اور آدمی کو کسی کے گھر میں اس طریقے سے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ آپ کسی کے گھر میں جھانکیں نہ۔ بہت سارے لوگ راستے سے گزرتے ہوئے اور کسی کا گھر کا دروازہ کھلا ہو یا نہ بھی کھلا ہو تو اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ہمیں منع کیا اور کہا کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کو گھر والا کوئی پتھر یا کنکری مار دے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس آدمی کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ وہ کسی کے گھر کے اندر جھانکے اور گھر کے اندر داخل ہو۔ اسی طریقے سے کیا ہم نے جب گھر کے اندر داخل ہوں گے تو جو ہمارے محارم رشتے ہیں کہ ان کو بھی ہم سلام کریں گے؟ مثال کے طور پہ گھر میں والدہ ہے، بہن ہے، یا کوئی اور رشتہ قریبی رشتہ دار ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، تو کیا ان کو بھی ہم سلام کر کے داخل ہوں گے؟ تو ان کو بھی ہم سلام کر کے داخل ہوں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، استأذن علی امی، کہا کہ میں اپنی والدہ کے گھر میں جب جاؤں یا ان کے روم میں جب جاؤں تو ان کو سلام کروں، تو فقال، تو انہوں نے کہا، ان لم تستأذن علیہا رأیت ما تکرہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ادب المفرد کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اگر آپ والدہ کے کمرے میں چلے گئے بغیر اجازت کے یا قریبی کسی رشتہ دار کے گھر میں اور آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جو آپ کو ناگوار گزرتی ہے یا ان کو ناگوار گزرے، تو پھر آپ کیا سمجھو گے؟ تو اس لیے یہ ہے کہ اگر آپ والدہ کے روم میں یا والدہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو ان کو بھی سلام کریں۔ آپ کی بہن کا الگ سے کمرہ ہے، آپ اپنی بہن کے روم پہ جا رہے ہیں، ان کو بھی باہر سے آپ سلام کر کے جائیں، اور یہ شریعت کا جو ہے اصول ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عطا کہتے ہیں، قال سألت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا تو کہا، فقلت استأذن علی اختی فقال نعم،
تو کہا کہ کیا میں اپنی بہن کے روم یا کمرے میں جب جاؤں تو ان کے گھر میں جاؤں تو تب بھی میں ان سے اجازت لے کے جاؤں، ان کو سلام کر کے جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ نعم، کہا کہ ایسا ہی ہے کہ آپ سلام کر کے جائیں۔ اور اسی طریقے سے آپ جب سورہ نور کو پڑھیں گے، اس میں اللہ رب العالمین نے کچھ اوقات بتائے ہیں، جن اوقات کے اندر آدمی اگر کسی کے گھر کے اندر جاتا ہے تو وہاں اجازت لے کے آدمی ان کے گھر کے اندر جائے۔ ایسے ہی جیسے فجر کا وقت ہے، فجر سے پہلے کا وقت، یہ جو ہے جاگنے کا وقت ہوتا ہے، آدمی کس قسم کے لباس میں ہے، یہاں تک کہ اگر اولاد ہے آدمی کی تو اس اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ والدین کے کمرے میں جب جائیں ایسے اوقات میں، فجر کے وقت میں، یا جو ظہر کا وقت ہے جہاں پہ قیلولہ کیا جاتا ہے، یا کچھ ممالک ہیں جہاں پہ قیلولے کا رواج ہے، قیلولے کی سنت جہاں پہ ادا ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو عشاء کے بعد کا وقت ہے، کیونکہ یہ وقت بھی سونے کا وقت ہوتا ہے، تو آدمی ایسے وقت میں اگر کسی گھر میں یا کسی جگہ جائے تو یہاں پہ اجازت آدمی گھر میں لے کر جائے اور گھر میں اجازت دے کے آدمی داخل ہو۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔